بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسند متصل من شيخنا خالد بن مختار الكشميري حفظه الله تعالى إلى الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى في الألفية كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو ہم نے اعراب دیکھ لیے تھے دونوں ابیات کے، اور اکثر معنی کی تبیین تو وہیں سے ہو گئی. اور مورب اور مبنی کا باب جو ہے یہ ہم نے سیدھا متصل علامات والے باب کے ساتھ دیکھا. کچھ چیزیں آپ عمومی طور ذہن میں رکھیں اس سے پہلے کہ ہم یہ شروع کریں. اعراب البنا کے بارے میں کچھ چیزیں ذہن نشین آپ کر لیں. اب اعراب کا مطلب تو آپ کو عمومی طور پتہ ہی ہے، یہ لایا جاتا ہے اس لیے کہ بیان ہو مقتضی عامل کا. یاد رکھیے بات، بس یہی بات یاد رکھنی، صرف مقتضی عامل، یہ بیانی مقتضی العامل، مقتضی العامل، بس یہ یاد رکھیے. وہ حرکہ ہو سکتی ہے، حرف ہو سکتا ہے، سکون ہو سکتا ہے، حذف ہو سکتا ہے. بس یہ آپ چیز یاد رکھنا. اب اس سے آپ کے سامنے تبیین، فاعل، مفعول وغیرہ ان کی ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم بنا کی بات کرتے ہیں، یہ مقتضی عامل کے بیان کے اعتبار سے نہیں آتا. مقتضی عامل کا یہاں کوئی جو ہے کردار نہیں ہے، اس میں کوئی حرکت، حرف، سکون، حذف کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی حکایت ہے، اور نہ آپ تخلص من سکونین اس اعتبار سے اس کو لیتے ہیں. بس اعراب جو ہے وہ مقتضی کس کا ہے؟ عامل کا. یہ وہ نہیں ہے. بس ایک چیز آپ یہ یاد رکھنا پہلی. اس کے بعد جب ہم بنا کی بات کریں گے تو بنا میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مقتضی عامل کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. وہ کس میں ہے؟ وہ اعراب میں ہے کہ نہیں؟ بنا میں نہیں ہے. واضح؟ بس یہ بات ذہن نشین کر لے. ایک چیز اس اعتبار سے ذہن میں رہے گی. اور اس کے بعد دیکھ لے جو یہاں پہ ہمیں مؤلف سمجھا رہے ہیں کہ جو شبہ ہے وہ کس اعتبار سے ہو سکتا ہے. یہ کیوں وہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ پہلے آپ کو بتا رہے ہیں اسم ہے جو مورب ہے، اس میں سے بعض اور مبنی ہے بعض. شروع تو مورب سے کیا، اصل تو اسم کی وہی ہے. آپ کے ذہن میں کیا آئے گا اب؟ مقتضی العامل ہے کہ نہیں؟ اور مبنی اس کے عکس. بس یہ آپ ذہن میں رکھیں، بہت مفید چیز ہے. اور ان نے بنا کی ایک ہی علہ بتائی تھی، پڑھ لیا تھا نا ہم نے. بنا کی ایک ہی علہ بتائی تھی، وہ منحصرہ ہے عند المصنف. واضح؟ اور وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ حرف جیسا ہونا ہے. اور اس میں حرف جیسا ہونے کی اب انہیں اقسام بتائی ہیں 4. بس یہ ذہن میں آپ رکھیں. پہلی، شبہہ لہو فی الوضع، وضع کے اعتبار سے. یہ تو پہلے بھی کہا کہ شبہ الوضعی، یہ نسبت وضع کی طرف تھی، ہے کہ نہیں؟ جیسے ازہری کے اعراب میں رحمہ اللہ. تو وضع کے اعتبار سے کس طرح ہے کہ جو اسم ہے حرف واحد پہ موضوع ہو، بنا ہو ایک حرف سے. جیسے ضربت میں تا، یا حرفین سے جیسے نا، وہی مثال دی تھی نا. جی تا نا، تا اور نا، ایک اور دو. واضح؟ یہ کیا مل گیا اس کو؟ اور یہ کسی عامل کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس پہ نہیں ہو رہا نا. یہ ایسا ہی ہے. تو وضع کے اعتبار سے ہی کس جیسا ہے؟ حرف جیسا ہے. تو کیا ہو گیا؟ لیکن اصل میں ہے کیا؟ اسم ہے کہ نہیں؟ بس اس طرح سمجھنا آپ. نہ اکرم نام میں کہا یا جیتا نام میں، آپ اس میں جیتا نام میں اشارہ بتا دیا. واضح؟ تا اس میں فاعل ہے، مبنی ہے. کیوں؟ کیونکہ حرف جیسا ہے. کس میں؟ وضع میں ہے. اسم میں ایک قسم میں ہے. کون سی قسم ہے؟ مبنی. مبنی میں علت تو ایک ہی ہوگی، علت منحصرہ ہے نا.
علت ایک ہی ہوگی. آسانی سے پہلے سمجھنا چاہیے چیز کو. آسان سے مشکل جانا علم ہے. آسان سے مشکل جانا تدرج ہے. پہلے آسان، پھر اس سے تھوڑا سا مشکل، پھر اس سے تھوڑا سا مشکل. جو مشکل پہ ہی پہلے بیٹھ جائے اس کو پھر نہ مشکل سمجھ آتا ہے نہ آسان. تو ہم نے کہا وضع کے اعتبار سے کیوں؟ کیونکہ حرف واحد پہ ہے. حرف واحد پہ اصل میں کون ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے. دو احرف پہ بھی بنا ہوا کون ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے. اسم کی اصل کیا ہے کہ وہ 3 اور اس سے زیادہ. دیکھو یہ بھی آپ کو معلوم ہے. اب یہ وضع کے اعتبار سے ایسا ہو گیا اور یہ کسی عامل وغیرہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، خود سے ایسا ہی ہے. تو اعلی حرف واحد، تو وہاں سے معرب نہیں ہے، اسمی ہے، مبنی ہے. مبنی میں الا منحصرہ ہے، اور اس میں سے 4 قسم کے شبہ ہے حرف کی. الا ایک ہی ہے حرف جیسا ہونا. حرف جیسا ہونے میں مختلف طریق. کس طرح حرف جیسا ہے؟ کس طرح حرف جیسا ہے؟ کیا یہ وضع کے اعتبار سے حرف جیسا ہے، یا معنی کے اعتبار سے حرف جیسا ہے، یا کس اعتبار سے ہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں وضع کے اعتبار سے کس 3 سے کام سے بنا ہے. واضح. اسی طرح نا یہاں پہ کہا ہے اس میں مفعول ہے. جیتا نا، یہ بھی مبنی ہے لیکن ہے اسم. مبنی کیوں ہے؟ شبہ الحرف ہے، تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ انہیں پہلے ہی بتا دیا لشبہ من الحرف من الحروف مدنی، ہے کہ نہیں؟ بس یہ ایک بات ہو گئی. حرفین پہ وہی اسم کا ہمیں پتہ ہے 3 حرف سے زیادہ. ٹھیک ہے، بس یہ واضح ہو گیا. اس کو پہلے اتنا ہی ذہن میں رکھیں. دوسرا معنوی، اسم جیسا ہونا معنی میں. 2 طرح سے یہ ہے اب اپنے آپ میں. تو یہ 5واں ہو گیا نا، پھر 4 اور 1 5 ہے کہ نہیں. 2 طرح سے ہے معنی کے اعتبار سے ہونا. ایک معنی کے اعتبار سے ایسا حرف جیسا ہونا جو حرف موجود ہے، اور معنی کے اعتبار سے ایسا حرف جیسا ہونا جو غیر موجود ہے. تو ایسا حرف کون ہے جو غیر موجود ہے لیکن معنی ہے اس کا؟ ہے کوئی؟ یہ کہہ رہے ہیں نا معنی کے اعتبار سے ما اشبہ حرفن موجودن وہ حرفن غیر موجود، ہے کہ نہیں؟ جو حرف جیسا ہو، حرف موجود جیسا، وہ غیر موجود، اور ایسے حرف جو موجود نہیں ہے. اس کی مختلف آپ امثلہ لے سکتے ہیں. اس کی امثلہ لینے میں کوئی قید نہیں کسی پہ، بس مسئلہ سمجھ آنا چاہیے. جب آپ یہاں پہ مسئلے کو سمجھ لو بس پھر آپ کے لیے آگے چیزیں آسان ہو جائیں گی. معنی من معنی الحروف لے لیا اس نے، چاہے اس معنی کے لیے حرف موجود ہو یا نہ ہو. معنی لے لے من معنی الحروف، چاہے اس حرف کے لیے کوئی معنی موجود ہو یا نہ ہو. اس میں متا کی مثال لے لیا آپ نے. یہ ان شرطیہ کی طرح استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کہو متا تکم اکم، ان شرطیہ ہو گیا. یا اس کو استفہام کے طور استعمال کرو، متا نصر اللہ، یہ حمزۃ الاستفہام جیسا ہو گیا. بات نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہ 2 معنی ہو گئے نا. یا اس کو آپ استعمال استفہام کے لیے کریں، متا تقومو، ہے کہ نہیں؟ استفہام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہاں شرط کے لیے استعمال ہو رہا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہو گیا معنی میں کس جیسا؟ حرف جیسا. کیوں معنی میں حرف جیسا ہو گیا؟ کیونکہ آپ اس کو استعمال کیسے کر رہے ہو؟ حرف کی طرح، یا تو شرط کی طرح استعمال کر رہے ہو یا استفہام کی طرح استعمال کر رہے ہو. نہیں سمجھ آ رہا؟ واضح؟ یا آپ اس حرف جیسے کے لیے استعمال کر رہے ہو جو حرف ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے. فلم یوزا، اس کی مثال دی. اشارہ معنی ہے، معنی میں سے ایک معنی. حق اس کا ہے کہ اس کے لیے حرف ہو. جیسے نفی کے لیے ما کیا، نہیں کے لیے لا کیا، تمنی کے لیے لائتا کیا.
ترجی کے لیے لال نہ کیا، لیکن ویسا نہیں ہوا، تو آپ نے ان کو اسماء اشارہ کہہ دیا. اصل میں اشارہ کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ حرف، لیکن اس کے لیے اشارہ ہی ہے کہ نہیں، ایسے کر دیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا فبنیت اسماء الاشارہ. اب اس کی یہ بھی مبنی ہو گئے اسماء اشارہ سارے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے فی المعنی کل کا حرف مقدرن، معنی میں کس جیسے ہیں؟ گویا کہ حرف ہے لیکن وہ حرف مقدر ہے، موجود نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ متا تو مبنی ہو گیا، سمجھ آئی کیوں؟ ہاں، وہ دو طرح سے ہے، کیونکہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں کبھی شرطیہ ان کی طرح جو کہ حرف ہے، اور استفہام کی طرح حمزہ. اس سے زیادہ واضح کیسے ہوگا؟ اب نہیں ہوگا نا. بات واضح ہوگی. پہلے وضع کے اعتبار سے، دوسرا معنی کے اعتبار سے. معنی کے اعتبار سے بس اس میں اشارہ یاد رکھیں. اس میں اس کے لیے اصل میں حرف وضع ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے، اسی لیے اسماء الاشارہ جو ہے مبنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حرف جیسے ہے. حرف جیسے کس میں ہے؟ وہ معنی میں. کس حرف جیسے؟ جس معنی، جس حرف کا حق تھا کہ وضع کیا جائے لیکن وضع نہیں کیا گیا. واضح؟ اس میں اشکار ہے کیا کوئی؟ پکا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ہوگی دو باتیں ہماری، کا شبہ الوضعی فی اسم جیتنا والمعنوی فی متا وفی ہونا، وکا نیابت عن الفعل، ہے نا. اب اس کی شبہ میں نے نیابہ عن الفعل اور عدم التاثر بالعامل، تو یہ بھی ایک قسم کا حرف جیسا ہونا ہے. کیوں؟ کیوں حرف جیسا ہونا ہے؟ یہ کیوں حرف جیسا ہونا ہے نیابہ عن الفعل؟ سوال سمجھ آیا؟ ہم نے کہا ایک تو وضع کے اعتبار سے، اس میں آپ نے مثال کیا سمجھائی؟ یہ 3 سے کم میں بنا ہے نا، تو یہ تو حرف جیسا ہو گیا. معنی میں حرف جیسا کیسے ہوا؟ کیونکہ آپ نے سیدھے حرف کے بدلے اس کو استعمال کیا. متا نصر اللہ، یہاں تو اصل میں حرف ہوتا ہے، تو معنی کے اعتبار سے ہو گیا. اس میں آپ نے دو چیزیں دیکھ لی. اب یہ آپ کہہ رہے ہو یہ نیابہ ہے عن الفعل، فعل کے بدلے آ جانا، یہ شبہ الحرف کیسے ہوتا ہے؟ میرا سوال سمجھ آ رہا ہے؟ اگر آپ اسماء الاشارہ کی بات لیں، جیسے کہا دراکی زیدن، مثال دی، کہا دراکی مبنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حرف جیسا ہے. کس میں؟ کہ اس پہ عمل ہوتی ہے. ذہن سے نکل گیا تھا نا تمہارے. یہ کیسے ہے شبہ الحرف؟ کیونکہ یہ عمل کرتا ہے لیکن دوسرا اس پہ عمل نہیں کرتا. اعراب اور بنا میں فرق یاد کرو. اعراب اور بنا میں آپ فرق یاد کرو. یہ آ گیا مقتضی العامل. یہ دوسرے پہ تو عمل کرتا ہے لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا. حرف بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا. نہیں سمجھ آ رہا؟ تو نیابہ عن الفعل ہے. فعل پہ کوئی چیز عمل کرتی ہے؟ کرتی ہے کسی اعتبار سے، وہ بھی دیکھ لیں گے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس لیے کہا کہ اسماء الافعال. اسماء افعال کیوں یہاں پہ کہا؟ کیونکہ ان پہ دوسری چیز فی الامر نہیں کرتی. وہی کہا نا، کہا کہ اس میں فعل جو ہے ما دام مقصوداً ما نہ ہو لا يدخل علیہ عامل اصلاً. جب تک آپ اسماء الافعال کا معنی ہی مقصود لو تب تک اس پہ عامل داخل نہیں ہوتا. فضلاً ان یعمل فی، عمل کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے، داخل ہی نہیں ہوگا. نہیں سمجھائی بات؟ سمجھ آئی؟ داخل ہی نہیں ہوگا بھائی اسماء الافعال پہ، تو عمل کرنے کی بات تو اس کے بعد آتی. تو یہ وہ شبہ مل گئی نا اس کو. یہ نیابہ ہے نا، فعل کے بدلے آ گئے.
لیکن بلا تاثر کہا کیونکہ اما ناب عن الفعل وہو متاثر بالعامل، جیسے ضربن زیدن، یہ کس جگہ ہے؟ اضرب، نہیں سمجھ آ رہا، یہ مبنی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تاثر ہوا نا اس پہ عامل کا، اور وہ یہ ہے کہ منصوب یہ ہوا فعل محذوف سے، بخلاف کس کے؟ درا کی، بے شک یہ کس کے بدلے ہے؟ ادرک ہے کہ نہیں، لیکن متاثر بالعامل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ ان نے یہاں پہ کہا ہے ابن وکیل نے کہ حاصل ہے جو مصدر جو ہے فعل کی جگہ جو وضع کیا گیا ہے اور اسماء افعال جو ہے یہ دونوں فعل کے بدلے آتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا. لیکن فرق کیا ہے کہ مصدر پہ عامل کی تاثیر ہوتی ہے اور اسماء افعال پہ نہیں ہوتی، اسی کی وجہ سے یہ مبنی ہے اور وہ نہیں ہے. بات سمجھ آئی نہیں؟ بات سمجھ آئی؟ اب آپ کو کہیں دیکھو مصدر بھی تو آ رہا ہے فعل کی جگہ، یہ مبنی کیوں؟ آپ کہو گی کیونکہ ہاں وہی کہا نا، وَكَنِيَابَةٍ عَنِ الْفِعْلِ بِلَا تَأْثُرٍ. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد افتقار لازم کافتقار اصلہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو مطلب اس کا کیا ہے؟ کافتقار اصلہ، یہ تو ہم بتا بھی چکے ہیں. بتا بھی چکے ہیں نا، اور پچھلے میں یاد رکھیں یہ ایک ہی طرح سے ہے نا. دیکھو درا کی، یہ ہمیشہ درا کی ہے اور اس میں کچھ بھی داخل نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ استعمال اس کا کس طرح ہو رہا ہے؟ ہاں اسی لیے یہ شبہ ہے، اس کی شبہ استعمالی، شبہ وضعی تھی وہ، شبہ معنوی تھی وہ، استعمالی سمجھ آ گئی اب؟ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں اس کا مطلب کیا ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا جو ہم نے کہا افتقار لازم؟ اس کا کیا معنی ہے؟ مثال اسماء موصولہ کی دی، کسی چیز پہ کی ضرورت اس کو ہوتی ہے. افتقار ہم لکھتے ہیں نا فقیر اللہ ہے نا، اس کو ضرورت ہے. افتقار لازم ہے کسی چیز کی ضرورت ہمیشہ ہونا. یہ تو مستقل اسم کو نہیں ہوتی نا، یہ وہ اسم تو اپنے آپ میں اس کو تو، لیکن یہ اب کچھ اسماء ایسے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے. یہ کیا بن جاتی ہے؟ اس کا شب بن جاتا ہے کس جیسا؟ حرف جیسا. جیسے موصولہ ہے، اسماء موصولہ وہ ہمیشہ صلہ کے مفتقر ہوتے ہیں. جب وہ ہمیشہ صلہ کے مفتقر ہو گئے تو وہ کیسے بن گئے؟ حرف جیسے. کیوں؟ کیونکہ ان کو افتقار، اب وہ کسی پہ کسی کی ضرورت ہمیشہ ہے، فبنیت. نہیں سمجھ آئے گی بات؟ تو حاصل بیتین کیا کہا؟ 6 ابواب میں ہوگا. ایک تو مضمرات میں ہے نا، ضرب تو جیتنا. اسماء شرط میں متا اور متا کے استعمالات دیکھے ہم نے. اسماء استفہام میں، اشارہ میں، اشارہ میں بھی دیکھے ہے کہ نہیں؟ اسماء اشارہ سارے ہونا کہہ دیا آپ نے، وہ سمجھائے کیوں کس طرح ہے وہ، اس کے لیے وضع نہیں ہے لیکن کوئی. اسماء افعال اور موصولہ، مجھے لگتا ہے تو یاد بھی ہو جانا چاہیے اب. کوئی چیز اس میں ایسا تو نہیں رہا جو ذہن میں نہیں رہی، کوئی چیز ایسا تو نہیں رہا کہ سمجھ نہیں آئی، یا کوئی چیز اڑ گئی سیدھے. اس میں کچھ اور چیزیں بتائی ہیں، جیسے آپ حیات، اس کے 3 اوجہ ہے اعراب کے. جیسے آپ نے حیات کو، جیسے محشی نے لکھا ہے اکفش کی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے، اس میں فعل ہے ماضی مبنی علی الفتح ہے،
اعراب کا محل ہوتا نہیں اس کا. اس کے بعد کا حیات زیدن ہے نا, فائل مرفوع بالضمہ, یہ اس کے جمہور کے اعتبار سے اعراب ہے. سیبوی کے اعتبار سے رحمہ اللہ حیات مبتدا ہے مبنی علی الفتح فی محل رفع, اور متاثر ہے معنی عامل معنوی سے, وہ ابتدا ہے, اور زید فائل ہے صدہ مصد الخبر. خوبصورت اعراب ہے. نئی بات سمجھ آ رہی؟ پہلے کو سیدھے فعل بنائے دیا نا جمہور کے اعتبار سے, سیبوی کے اعتبار سے نہیں. تیسری بھی رائے ہے اس میں, مفعول مطلق بنا کے فعل محذوف کے لیے, اور فائل بنا دیا زید کو. جیسے آپ کہہ رہے ہو بعد بعدن زیدن. یہ 3 طریقے خوبصورت انداز سے اعراب کرنے کے اس کے بتائیں. اسی لیے اوپر کہا ابن عقیل نے رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے کہا کہ یہ اس قول پہ ہے جو کہ اسماء افعال جو ہے ان کا محل نہیں ہے من الاعراب, لیکن مسئلہ خلافی ہے. یہ باب افعال میں بھی آئے گا, مسئلہ خلافی ہے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اس کو دیکھیں آپ, اور کوئی چیز تو ذہن میں نئی بیٹھ رہی وہ میں بتا دوں گا, دیکھ لے جلدی, تو وہ بھی میں بتا دوں گا. یہ 6 قسم کے معاملے واضح ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کو پھر آپ دیکھ لیں, ایک بار مراجعہ کر لیں, آگے کا دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.